لاہور کی تاریخ کا سب سے شفاق اور بے رحم قاتل تھا۔ شاہد بٹ کویت میں درزی تھا اور کافی عرصہ سے کویت میں رہائش پذیر تھا۔ شاہد بٹ محنت سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ شاہد بٹ کے دو بھائی شادرہ ٹاؤن لاہور میں رہتے تھے۔ بعض اوقات وقت اور حالات انسان کو ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس صرف انتقام کا راستہ رہ جاتا ہے۔ شاہد بٹ کے ساتھ بھی وقت نے وہ چال چلی کہ وہ انتقام کی آگ میں سلگنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہد بٹ کے ایک بھائی کو اس کی سوتیلی آنٹی حاجن ہاسا اور اس کے بیٹوں نے قتل کر دیا۔ یہ قتل گویا شاہد بٹ پر بجلی بن کے گرا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد شاہد بٹ کے دوسرے بھائی کیسر بٹ کو جٹ اور ڈوگر برادری نے قتل کر دیا۔ اب شاہد بٹ ان دو قتلوں کو لے کر سخت رنجیدہ تھا۔ شاہد بٹ کی دشمنی اپنی سوتیلی آنٹی، اس کے بیٹوں کے علاوہ جٹ اور ڈوگر برادری سے تھی، جو کہ اپنے علاقے میں دہشت اور خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ خون کے رشتے ہی ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، جن کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہاں پر تو اس کے دو بھائی قتل ہو چکے تھے۔ شاہد بٹ انتقام لینے کویت سے واپس آیا۔ جان شیر خان، جو کہ شاہد بٹ کا دوست تھا، اس کا تعلق سوات سے تھا، لیکن یہ شادرہ ٹاؤن لاہور میں رہائش پذیر تھا۔ جان شیر خان بھی پولیس کو بہت سے قتل، اقدام قتل اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ جان شیر خان نے اگرچہ کم عرصہ ہی جرم کی دنیا میں راج کیا، لیکن یہ بہت سخت دل اور بے رحم قاتل تھا۔ اس نے بہت سے نامور لوگوں کو قتل کیا اور پولیس اس کو ان گنت قتل اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں تلاش کر رہی تھی۔ جان شیر خان گرفتار ہوا اور پولیس نے اسے جیل بھیجا۔ یہ 4 سال جیل میں رہا اور جیل سے آتے ہی قتل و غارت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس نے چودھری الیاس جٹ گوجرے والا، جو کہ بہت بڑا دشمندار تھا، جس کی دشمنی لک اور وڑیچ گروپ سے تھی، اس دشمنی میں ان خاندانوں کے بہت سارے افراد قتل ہوئے تھے۔ چودھری الیاس جٹ پورے پنجاب میں اپنی دشمنی کی وجہ سے مشہور تھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ بھی بہت ٹائم گزارا۔ جان شیر خان نے چودھری الیاس جٹ کے کہنے پہ بہت سارے قتل کیے۔ جان شیر خان اور شاہد بٹ بہت عرصہ چودھری الیاس جٹ کے ساتھ رہے۔ شاہد بٹ نے جان شیر خان کے ساتھ مل کر اپنا انتقام لینا شروع کیا۔ اس نے اپنے دشمنوں کی لمبی فہرست بنائی اور انہیں باری باری قتل کرنا شروع کر دیا۔ شاہد بٹ کا انتقام اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنے بھائی کے قاتل ڈوگر اور جٹ برادری کی نسل ہی ختم کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ پھر ایسا ہی ہوا، اس نے ڈوگر برادری کے ایک بندے کے علاوہ تقریباً سب کو ہی قتل کر دیا۔ اس کے قتلوں کی فہرست میں جو اس نے اپنے قریبی دوست جان شیر خان کے ساتھ مل کر کیے تھے، اس میں شامل افراد عطا جٹ، ڈوگر برادری کے بہت سارے افراد، اپنی سوتیلی آنٹی حاجن ہاسا سمیت اس کے بیٹے وزیر ذوالفقار عوان،
مشہور گینگسٹر عامر بوڑا کے بھائی حاجی طارق، جس نے 4 قتلوں کی FIR صفدر ٹینٹا والا کے خلاف کروائی تھی۔ صفدر ٹینٹا والا کے ساتھ شروع ہونے والا ایک تنازع، جس میں گینگسٹر تارا جن، مجاہد گوشہ، عامر بوڑا، ان کے ایک اور ساتھی کو تھانہ فیصل ٹاؤن سے نکلتے ہوئے صفدر ٹینٹا والا نے قتل کرا دیا تھا۔ بعد میں حاجی طارق اور صفدر ٹینٹا والا میں صلح ہو گئی تھی اور صفدر ٹینٹا والا نے بلڈ منی ادا کی تھی۔ انجینئرنگ یونیورسٹی کے قریب 2 افراد کے علاوہ بشیرہ برادران اور اس کے کنبے کے کئی اور افراد شامل ہیں۔ شاہد بٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً 40 سے زائد افراد قتل کیے۔ شاہد بٹ نے بھی چودھری الیاس جٹ کے ساتھ کافی ٹائم گزارا اور اس کے کہنے پر بے شمار افراد قتل کیے۔ بعد میں شاہد بٹ اجرتی قاتل بن گیا اور پیسے لے کر بندے قتل کرنا شروع کر دیے۔ یہ کیسا المیہ تھا کہ ایک مزدور آدمی جو کہ کویت میں رزق حلال کماتا تھا اور اچھی زندگی گزار رہا تھا، ہمارے معاشرے اور ناانصافیوں نے اسے اجرتی قاتل بنا دیا۔ اس وجہ سے کئی خاندان اجڑ گئے، کئی بچے یتیم ہوئے اور بہت ساری ماؤں کے بیٹے قتل ہو گئے۔ شاہد بٹ اور جان شیر خان دونوں ہی پولیس مقابلوں میں قتل کر دیے گئے۔ جان شیر خان سمن آباد پولیس مقابلے میں مارا گیا، جبکہ شاہد بٹ ایک مخبری کے نتیجے میں پولیس مقابلے میں قتل ہوا۔ نہ جانے اور کتنے ایسے افراد اور خاندان ہوں گے جو اس کرب سے گزر رہے ہوں گے اگر ہمارے معاشرے کا سسٹم، عدلیہ کا نظام اور پولیس اپنا کام ٹھیک طریقے سے انجام دے اور غریب کو انصاف ملے تو شاید ایسے واقعات کم ہو